نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح ایمان کی پانچویں شاخ، یعنی کہ رسولوں پر ایمان، اور عنوان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات۔ عزیزان محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا تھا جس کا نام ہے میثاق مدینہ۔ یہودی مدینہ کے اندر موجود تھے اور مدینہ کے اطراف کچھ بستیوں کے اندر بھی یہودی آباد تھے، جیسا کہ خیبر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ میثاق مدینہ کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ معاہدہ یہ تھا، اس کی شرائط یہ تھیں۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی بیرونی طاقت مدینہ پر حملہ آور ہوگی تو مسلمان اور یہودی مل کر اس طاقت کا مقابلہ کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ دونوں فریق اپنے اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات کریں گے۔ کوئی دوسرا مذہب پہلے مذہب کے عبادات کے طور طریقوں میں یا ان کے دیگر مذہبی امور میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ دونوں مذہب اپنی اپنی مرضی میں، اپنی اپنی عبادات میں، اپنے اپنے امور میں آزاد ہوں گے۔ یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ہر قسم کے جھگڑوں کا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ یہ 3 شرائط تھیں، لیکن بنو نذیر نے اس میثاق کو توڑ دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی سازش کی، ہلاک کرنے کی۔ اور وہ اس طرح کہ بنو عامر کے 2 شخص مدینہ منورہ سے اپنے اہل کی طرف روانہ ہوئے اور دونوں کو راستہ میں قتل کر دیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر سے یہ مطالبہ کیا کہ دیت کے لیے آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ میثاق مدینہ کی روح سے بنو نذیر اس بات کے پابند تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دیتے۔ تو بنو نذیر نے کہا کہ ہم باہم مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تینوں اصحاب کو ساتھ لے کر ایک دیوار کے نیچے بیٹھ گئے۔ تو بنو نذیر نے مدد کرنے کی بجائے آپس میں مل جل کر یہ مشورہ کیا، یہ فیصلہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں اس دیوار کے اوپر سے چکی کا پاٹ ان کے اوپر گرا کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ انہوں نے مشورہ کر لیا، لیکن وہ تو خدا کے پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ بات ہونے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مدینہ آئے اور بنو نذیر پر حملہ کر دیا۔ تو بنو نذیر حملے کی تاب نہ لا سکے، وہ تو تعداد میں کم تھے، اور ویسے بھی مسلمانوں کے اندر تو جذبہ جہاد ہوتا ہے، بے شک تعداد میں زیادہ بھی ہوں۔ موتا کے اندر کون سا مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی؟ 3 لاکھ کے مقابلہ میں 3000 مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ جنگ بدر میں 1000 کے مقابلہ میں 313 نے فتح حاصل کی۔ جنگ احد کے اندر 3000 کے مقابلہ میں صرف 700 تھے، 1/4، اور 1/4 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو آپ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ آئے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر بنو نذیر پر حملہ آور ہوئے، اور بنو نذیر بڑی جلدی شکست کھا گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ کچھ تو شام کی طرف چلے گئے اور کچھ خیبر کی طرف چلے گئے۔ خیبر علاقہ ہے اس کے ساتھ یہ مدینہ کے، کچھ وہاں چلے گئے۔ تو بنو نذیر نے خیبر جا کر اپنی سازشوں کا جال جو تھا وہ اسی طرح قائم رکھا، اپنی سازشیں جاری رکھیں
اور مکہ کے مشرکوں کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اگر تم مدینہ پر حملہ کر دو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور مدینہ میں اپنے آدمی خفیہ طور پر بھیج کر بنو قریظہ کو بھی مسلمانوں کے خلاف اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو بنو قینقاع تو پہلے جلا وطن ہو گئے تھے، اب بنو نذیر اور بنو قریظہ دو قبیلے رہ گئے تھے یہودیوں کے، تو انہوں نے بنو قریظہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا مسلمانوں کے خلاف، ان کو آمادہ کر لیا۔ اور یہودیوں نے اپنے اس سازشی جال میں مکہ کے اطراف میں جو دیگر مشرکین کے قبائل رہتے تھے، جیسا کہ بنو غطفان ہے، بنو اسد ہے، اسی طرح بنو مرہ ہیں، بنو سلیم ہیں، اس قسم کے قبائل تھے، ان کو بھی یہودیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اس طرح مشرکین مکہ اور مکہ کے اطراف کے قبائل اور یہودی، یہ تینوں طاقتیں مل کر 12,000 کی تعداد میں ان کا لشکر جرار تیار ہو گیا، 12,000 کی تعداد، اور 12,000 کی تعداد میں ان کا لشکر جرار مدینہ کی طرف، مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب چونکہ اس کے اندر بہت سارے قبائل شامل تھے، عربوں کے بہت سارے قبائل شامل تھے، اپنے قریش کے علاوہ بہت سارے قبائل شامل تھے، بنو غطفان تھے، بنو سلیم تھے، بنو مرہ تھے، تو اسی طرح بنو اسد تھے، اسی طرح یہودیوں کے قبائل تھے، بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، ادھر سے قریش تھے مکہ کے، تو اس طرح یہ بہت سارے قبائل شامل تھے۔ اسی لیے اس جنگ کو، چونکہ قبیلہ کو حزب بھی کہا جاتا ہے، تو اسی طرح اس جنگ کو اس لیے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس میں بہت سارے مشرکین مکہ کے مشرکین یا اطراف کے مشرکین کے بہت سارے قبائل مل کر وہ مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اس لیے اس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ 12,000 کا لشکر جرار مدینہ کی طرف چلا اور مدینہ پر چڑھ دوڑا، تو کفار کی تیاریوں کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور مشورہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے اور فارس کے رہنے والے تھے ابتدائی طور پر، انہیں پتہ تھا کہ جنگیں لڑنے کا طریقہ اہل فارس جب وہ کس طرح اختیار کرتے ہیں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے، کیونکہ مدینہ کی ایک طرف جو ہے یا ایک سائڈ جو ہے وہ تو محفوظ ہے، اور باقی 3 اطراف جو ہیں یہ غیر محفوظ ہیں، ادھر خندق کھود دی جائے تو مدینہ جو ہے وہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رائے کو پسند فرمایا، دیگر صحابہ کرام نے بھی اس کی رائے کو پسند فرمایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے عورتوں اور بچوں کو محفوظ قلعوں میں بھیج دیا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3,000 صحابہ کرام کو لے کر باہر نکلے اور خندق کو کھودنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس خندق کو کھودنے میں شریک تھے، خود بھی خندق کھودتے رہے، اس کام میں شریک رہے۔ تو 12,000 کا لشکر جرار، اس کے مقابلہ میں صرف 3,000 12,000 کے لشکر جرار کے مقابلہ میں، یعنی یہاں پر بھی 1/4 مسلمان تعداد میں، جس طرح جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1/4 تھی، تو یہاں بھی مسلمانوں کی تعداد 1/4 تھی۔ تو 12,000 کا لشکر جرار اور اس کے ساتھ کفار مکہ اور مکہ کے اطراف کے مشرک اور یہودی، یہ ساری کی ساری قوتیں، یہ سارے کے سارے جو مطلب احزاب تھے، یہ سارے کے سارے قبائل مدینہ کے اطراف میں وارد ہوئے۔ تو خندق دیکھ کر کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اس کو عبور کر لیں، آگے خندق دیکھی تو کسی کی ہمت نہ پڑی کہ خندق کو عبور کیا جائے، دور سے پتھر پھینکتے تھے یا تیر پھینکتے تھے دور سے، خندق عبور کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ قدرتی طور پر ایک جگہ سے خندق تھوڑی سی اس کی چوڑائی کم رہ گئی، تو وہاں سے کفار مکہ کے کچھ سردار عمر بن عبد ود، اس کی قیادت میں انہوں نے وہاں سے اس جو خندق کو عبور کر لیا، اور انہوں نے للکارا مسلمانوں کو، مقابلے کی دعوت دی۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، گرجتے ہوئے، شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے، اور عمر بن عبد ود کو ایک ہی وار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر دیا، ہلاک کر ڈالا اور جہنم واصل کر دیا۔
یہ دیکھ کر باقیوں کے اوثان خطا ہو کر سب کے سب بھاگ گئے، ایک بھی نہ رہا میدان میں۔ تو مشرکین مکہ نے اور یہودیوں نے اور دیگر قبائل جو تھے، بنو غطفان، بنو اسد، بنو سلیم، بنو مرہ، ان تمام کی تمام طاقتوں نے ایک مہینہ تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا، ایک مہینہ تک مسلسل۔ اور ایک رات خدا کے فضل و کرم سے ایسا طوفان آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ شدید قسم کا طوفان آیا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے اونٹ بھاگ گئے، جانور چھوٹ کر ادھر ادھر بھاگ، اور ان کے کھانے کا سامان، ان کی دیگیں، ان کے دیگچے، برتن وغیرہ الٹ پلٹ ہو گئے، اور ان کی مطلب ہے جتنا بھی سامان تھا، سامان رسد، وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اور خدا کی کرنی دیکھی کہ اس وقت کفار مکہ اور یہودیوں کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ اس طرح یہ لوگ ایک مہینہ محاصرہ جاری رکھنے کے بعد محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے اور واپس کو بھاگ نکلے، اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ احزاب کی طرف۔ تو قریش مکہ کی طرف بھاگ گئے اور یہودی اپنے بنو قریظہ جو تھے وہ اپنے قلعوں کی طرف چلے گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔